عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام کا ہدیہ پیش کیا جا رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمارے اس چھوٹے سے فعل کو قبول فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ہزاروں درود اور سلام پیش فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کو بلند فرمائے۔ آج جو حدیث آپ حضرات کو سنائی گئی اس میں دو باتیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے اور اس دن پریشانیاں بھی بہت ہوگی اور ہماری پریشانی یا ہماری باتوں کو تو چھوڑو، اس وقت جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، بڑے بڑے رسول ہیں، ان کے متعلق بھی حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس لوگ جائیں گے اور کچھ دعا کے لیے یا کسی کام کے لیے کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ جل جلالہ و امن والہ اتنے جلال میں ہیں کہ اتنے جلال میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور اتنے جلال میں پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ آج اللہ جل جلالہ و امن والہ بہت جلال میں ہے اور اس وقت ہماری بھی ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کچھ کہیں۔ اگر ہم نے کچھ کہا اور ہماری گرفت ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اور اس وقت انبیاء بھی ہیں، نفسی کے عالم میں ہوں گے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے لیے کیا ہے نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ اتنا بڑا سخت مقام ہے۔ اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر بات ہے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ محفوظ ہوگا، اتنا زیادہ مامون ہوگا، اتنا زیادہ مسرت کے ساتھ ہوگا، اتنا زیادہ بغیر تکلیف اور مشقت کے ہوگا وہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کا سب سے زیادہ آپ کے نزدیک کون ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہ میرے پاس ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ جیسے دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے متعلق سوچیں گے اس کو اپنے سائے میں یا راحت میں رکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے والے کے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس درود پڑھنے کی وجہ سے ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی راحت میں، خصوصی سہولت میں اور خصوصی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے بھی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود اور سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی درمیان میں بتایا کہ ایک دو حدیث کے بعد آ رہا ہے کہ بھائی کثرت کا کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک تو 2 مرتبہ پڑھ لینا، 5 مرتبہ پڑھ لینا، 10 مرتبہ پڑھ لینا، اس کو بھی ہم تو کثرت سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ جو آدمی 300 مرتبہ پڑھے گا تو وہ 300 کی تعداد پورا کرنا یہ کثرت میں شامل ہونے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی روزانہ
300 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتا ہوگا تو وہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، اور جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ جو 300 سے زیادہ پڑھتے ہیں، یا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشائخ کاندھلہ نامی ایک کتاب ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک امی بھی نامی ایک کاندھلہ میں عورت تھی، وہ اور بھی بہت ساری تسبیحات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں کے ورد کے ساتھ ساتھ 1,24,000 مرتبہ روزانہ وہ درود پڑھا کرتی تھی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اب جب اتنے زیادہ پڑھنے والے ہوں گے، سمجھ میں آیا، تو ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ملے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو 300 مرتبہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی کثیر مقدار میں پڑھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، اور ان کو بھی وہی درجہ ملے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات آج کی تعلیم میں یہ بتائی گئی کہ عامتاً اس سے مراد محدثین حضرات ہے، اس وجہ سے کہ محدثین حضرات جو ہیں وہ حدیث کے لکھتے ہوئے، حدیث کے پڑھاتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی تذکر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی نام آتا ہے، تو اس صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پورا درود ہے۔ اس وجہ سے یہ حضرات کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ سمجھ میں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ محدثین کہنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مدرسے میں پڑھانے والے ہوں گے، بڑا کیا ہے جبہ کبا ہوگا اور حدیث پڑھا رہے ہوں گے، وہی مراد ہوں گے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ نہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جو حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھاتا ہے، کتابوں میں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اردو میں تعلیم ہوتی ہے، کتاب کو پڑھتے ہو، اور اس پڑھتے ہوئے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھیں، کاغذ میں لکھیں، فتوے میں لکھیں، کتاب میں لکھیں، اس کی کیا فضیلت ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اگر کسی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد کے ساتھ، ہم لوگ تو س اور ل یہ اتنا کر لیتے ہیں، اس کے لیے نہیں، یہ تو مختصر ہے، بلکہ پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے گا، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی، جب تک تمہاری تحریر باقی رہے گی، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر رحمتیں، برکتیں، خیر اور بھلائی وغیرہ نازل ہوتی رہے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کیا ہے، اچھا مقام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ وغیرہ ہم حاصل کر سکیں۔ اس وجہ سے کہ میں نے جیسے ابھی شروع میں بتایا، وہ دن بہت ہی گھبراہٹ والا دن ہوگا، بہت ہی پریشانی والا دن ہوگا۔ ہم لوگ تو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انبیاء بھی بہت ہی پریشانی میں ہوں گے۔ ایسے پریشانی کے وقت میں اگر اللہ جل جلالہ و امن والہ کسی کے اوپر فضل فرما دے، کسی کو کے اوپر کرم فرما دے، اور اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کو اپنے پاس رکھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لک آفٹر کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگہبانی کریں، تو یہ اس آدمی کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر سے یہ درود جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان میں سے جون سا بھی درود ہو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ بھی سمجھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور جو اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اونچے اونچے درجے ملیں، یہ بھی سارے کے سارے بہت ہی زیادہ کیا ہے ہمارے لیے باعث سعادت ہیں۔ اس وجہ سے درود پڑھنے میں، درود شریف پڑھنے میں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے میں ہمیں سستی یا بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت شیخ نے آگے بہت سارے واقعات بھی لکھے ہیں۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا ہدیہ، درود کا کیا ہے تحفہ ہر آن اور ہر لمحے یا زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ کیوں بھیجنا چاہیے اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلے ہوگی اور اس کی پوری تفصیل حدیث میں ہے اور میں نے پہلے بھی تم لوگوں کو بتائی ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارشی ہوں گے، سمجھ میں آ گیا۔ اور اس سفارش کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں بتا دیا ہے کہ فلانا کام کرو گے تو سفارش ہوگی، فلانا کام کرو گے تو میری سفارش لازم ہو جائے گی، فلانا کام کرو گے تو میری سفارش تمہارے پر اتر پڑے گی وغیرہ مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ اذان کے بعد جو ہمارا جو جواب دینے کا ہوتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، سمجھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو میری سفارش اس پر اتر پڑے گی، لازم ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ نے آگے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ حج کے لیے گیا، حج کے لیے گیا تو اس کے والد بھی ساتھ میں تھے، باپ اور بیٹے دونوں حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر جب وہ واپس جا رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح ہوائی جہاز کی سہولتیں تو نہیں تھی، سمجھ میں پیدل چلنا پڑتا تھا، سواریوں پر اونٹ وغیرہ کی سواریوں پر جانا پڑتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ سواری سے واپس ہو رہے تھے، کسی ایک جگہ پر اترے، قیام کیا تو ان کے والد کی اچانک انتقال ہو گیا، موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا۔ اور موت کا وقت آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہر ایک آدمی کے لیے وقت متعین کیا ہے، اور اس متعین وقت میں ایک سیکنڈ کی کمی بھی نہیں ہوگی اور ایک سیکنڈ کی زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ جہاں بھی ہوگا، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہ حالت پورا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت آئے، اور ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ تو فرشتے کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملک الموت آئے اور ملک الموت اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں اسی کی طرف بڑی توجہ سے تم دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی طرف سے مجھے فلانے وقت میں فلانی جگہ پر فلانے جگہ پر اس کی موت کا مجھے آرڈر مل گیا ہے، اور اس وقت میں اس کی جان نکالنے والا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہے، وہاں کیسے پہنچے گا اور کیسے پہنچے گا؟ اس تعجب کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ جو وقت لکھا ہوا تھا اس وقت کے اوپر اس کو ایک دم کوئی تقاضا پیش آیا، اور تقاضا پیش آ کر اس جگہ سے وہ سیدھا وہیں پر پہنچ گیا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں پر موجود، اور انہوں نے ان کی جان نکال دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، جو جگہ مقرر کیا ہے، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا
کہ وہ کہاں جا کر مرے گا، لیکن اللہ جل جلالہ نے جہاں لکھ دیا ہے وہاں جا کر وہ مرے گا۔ خیر، تو بات چل رہی تھی کہ وہ دونوں باپ بیٹے حج کے لیے گئے تھے، واپس آ گئے، راستے میں ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، جنگل میں تھے، اور وہاں پر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی وجہ سے ان کے باپ کے چہرے کے اوپر کیا ہے سیاہی چھا گئی، منہ کالا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد اگر منہ نورانی ہو جائے تو بہت ہی مسرت کی بات ہوتی ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے، مغفرت کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشے جانے کی طرف ہم امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بارہا کو دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ مرنے سے پہلے جو حالت ہوتی تھی، مرنے کے بعد چہرے پر ایک قسم کی نورانیت آ جاتی ہے اور معصومیت سے چھا جاتی ہے، یہ علامت ہے اس کی۔ اس کی جگہ پر اگر ایسا ہو گیا، منہ کالا ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اب یہ لڑکا جو تھا وہ بڑا پریشان کہ بھئی یہ کیا حال ہو گیا، اب میں کس سے کہوں، کس طریقے سے کہوں، کون میری راستے میں مدد کرے گا، مسافر ہے، جنگل کا مسئلہ ہے، اور اس صورت میں وہ بڑا پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ گھوڑ سوار میں سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ وہ گھوڑ سوار اترا، اور اترنے کے بعد اس کے باپ کے پاس گیا، اور باپ کے پاس جا کر اس کے باپ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر وہ گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر پھر جانے لگا، تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور لگام پکڑنے کے بعد پوچھا کہ آپ بہت اچھے آدمی، ایسے مشکل وقت میں آپ میرے کام کے لیے آئے، اور بڑی پریشانی کی بات تھی، ابا جان کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا، اور مجھے اس سے بہت شرم آ رہی تھی، ظاہر بات ہے، اور اب آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نورانیت آ گئی، آپ کون ہیں وہ بتائیں۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تمہارا باپ جو تھا گڑبڑ تھی، معاملات میں گڑبڑی تھی، لیکن وہ کنٹینیوس مسلسل مجھ پر درودیں بھیجا کرتا تھا، اس وجہ سے میں اس کی آج ہیلپ کی ضرورت پیش آئی، ضرورت پیش آئی تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے درود کو قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال تو اس وجہ سے ہمیں بھی موت کا منظر آنا ہے، موت کا موقع آنا ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس وجہ سے ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ اور بھی دوسرے دو تین قصے یاد آئے مجھے اس وقت کہ جب آدمی کنٹینیوز اللہ جل جلالہ کی کہنے کے مطابق حضور اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار ہے، بہت ہی زیادہ محبت ہے، سمجھ میں رسولوں میں سارا سب سے اونچا درجہ ہے، اس وجہ سے خود ہی فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا رہتا ہوں، درجات بلند کرتا رہتا ہوں، تم بھی درخواست کرو تاکہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، بہت ہی زیادہ تعلق ہے، اور جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اب ہمارا عمل، ہمارا کام کیسا ہوتا ہے وہ ہر ایک آدمی جانتا ہے، ہماری نماز کیسی، ہماری تلاوت کیسی، ہمارا ذکر کیسا، اور اسی میں یہ درود بھی ہے، ہم کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ لیکن درود شریف کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ درود شریف کیسے بھی پڑھا جائے، کس طرح بھی پڑھا جائے، اللہ جل جلالہ و امن والو اس کو رد نہیں کرتے بلکہ قبول ہی کر لیتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نہیں۔ اس وجہ سے کسی صورت میں بھی
ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے خاص خاص دنوں میں خاص خاص وقت میں درود پڑھنے کا بتایا گیا ہے، وہاں اس وقت میں بھی اور اس حالت میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی تو وہ ہے کہ جس کا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو جانتے بھی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بھی کرتے ہیں کہ فلانا اتنا درود پڑھتا ہے۔ سمجھنا ہے؟ دو واقعے اس سلسلے میں مجھے ابھی یاد آئے۔ ایک تو ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں، بہت بڑے خلفاء میں تھے۔ دلی ساری حضرت خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سپرد کر رکھی تھی، سمجھ میں آئے؟ اور دلی والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بہت ہی زیادہ عاشق تھے اور بہت ہی زیادہ احترام کرتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی کیا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء وغیرہ کا زمانہ تو بات کہا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے یہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی بہت سارے مریدین تھے، بہت بڑے اونچے درجے کے آدمی تھے۔ ان کا مزار بھی ہے، ابھی دلی جاؤ تو موقع ملے تو ضرور جانا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو ان کے بھی خلفاء تھے، بھی ان کے بھی لوگ تھے جو ان کے ہاتھ پر بیعت تھے، جو انہوں نے ان کو اجازت دے رکھی تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ ان میں سے کسی خلیفہ کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم نے یا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ نے کہ بہت بڑا کوئی محل ہے اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بہت جگمگاہٹ ہے، نورانیت ہے اور کثرت سے لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ یہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کو اجازت دیتے ہیں بلاتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹے آدمی تھے ہی نہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مرحمت فرمائی تھی، بڑے ہی ہوں گے وہ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ کہا کہ ٹھہرو۔ وہاں سے پوچھوایا گیا تو جواب آیا کہ تمہاری ابھی ہماری مجلس میں آنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے تم نہیں آ سکتے۔ سمجھے؟ بزرگوں اور دوستو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آدمی کے متعلق جب یہ ہو تو پھر ہمارا میرا تمہارا تو کیا منہ رہ جاتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ باقی یہ کہا کہ تمہارے لیے تو آنے کی ابھی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کی تمہارے اندر ابھی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ باقی ایک بات ہم تم کو بتاتے ہیں، اپنے پیر کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بتا دو کہ 3 دن سے وہ تمہارا درود جو ہے وہ پہنچ نہیں رہا ہے۔ 3 دن سے جو تم درود جو پڑھا کرتے تھے پہنچایا کرتے تھے، 3 دن سے تمہارا درود پہنچ نہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ تو نہیں گئے، اور پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے ساری چیزیں بیان کی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا، ابھی شادی ہوئی ہے اور اس شادی کی مشغولی کی وجہ سے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن سے درود پڑھنے کا جو معمول تھا وہ معمول میرا چھوٹا ہوا ہے۔ سمجھ میں؟ فوراً انہوں نے بیوی کو کہا کہ اپنے گھر جاؤ، ضرورت نہیں ہے
سمجھ میں آئے نہیں، اور پھر اس کے بعد کیا اپنے معمول میں ہو گئے۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود پڑھ رہے ہیں، وہ پہنچ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آگے بھی آئے گا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جو حضرت شیخ نے خود اس میں واقعات میں لکھا ہے، اگر موقع ہوگا تو پھر اس کو بھی تمہارے سامنے ذکر کریں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے آج کی مجلس کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو درود بھیجے گا اور جو زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے نصیب ہوگی۔ اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے تو بیڑا تو اس کا پار ہی ہے، سمجھ میں راحت ہی راحت ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے، جب بھی نام وغیرہ لکھا جائے تو اس وقت ہمیں پورا درود لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا مختصر سلام اردو میں یا گجراتی میں س اور ل نکال کر پھر کیا کونس لگا دیتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے۔ اچھا تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارا یہ مختصر سا درود بھی، ہمارا یہ مختصر درود پڑھنا بھی، اگرچہ بہت ہی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے منہ اس لائق نہیں ہے، لیکن جیسا کچھ بھی ہم سے درود نکل رہا ہے اللہ جل جلالہ و من والو اس کو قبول فرمائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت ہمیں ملے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے، سفارش ہمیں ملے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں ملے۔ اس دعا پر ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔